الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا اللہ اللہ اللہ۔ مدینہ میں بیٹھے ہیں جابر، مدینہ میں بیٹھے ہیں، حدیث کا تذکرہ ہوا کسی شخص کے حوالے سے کہ یہ حدیث قیامت کے دن کے حوالے سے فلاں صاحب ہیں عبداللہ ابن انیس کہ جو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے سنی تھی، سواری خریدی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اختصار کے ساتھ تعلیقاً اور ادب المفرد میں پورا تفصیلی واقعہ لکھا۔ سواری خریدی، سواری کو تیار کیا اور پھر سواری کی پشت پہ بیٹھ کر 1 مہینے تک اس صحابی کو تلاش کرتے رہے کہ جس نے براہ راست اللہ کے پیغمبر سے حدیث سنی تھی، میں منو عن اسی طرح سیکھ کر آؤں اور سینے میں محفوظ کروں۔ 1 مہینے کے بعد ملک شام کے ایک علاقے میں پہنچے، پتہ چلا عبداللہ کا گھر یہ ہے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر کھڑے ہوئے کہا جابر۔ آواز کو پہچان لیا کیونکہ مدینے میں ایک ساتھ 2 زانو ہو کر اللہ کے پیغمبر کے سامنے بیٹھا کرتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے۔ آواز پہچانی، آگے بات کو مکمل انہوں نے کیا کہ ابن عبداللہ، جابر بن عبداللہ مدینہ سے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کندھے کی چادر سنبھالی نہیں، تیزی سے دوڑتے ہوئے گیٹ کی طرف آئے، دروازہ کھولا۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں فاعتنقنی، مجھے گلے لگا لیا، گلے لگا کر خیریت پوچھی اور لے جانے کے لیے آگے بڑھے تو سیدنا جابر کہتے ہیں عبداللہ 1 مہینے سے تلاش کر رہا ہوں تجھے، باقی معاملات بعد میں، پہلے مجھے اللہ کے پیغمبر کی حدیث سناؤ، کیونکہ میں نے جب سے سنا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ مجھے کوئی اور ڈر نہیں تھا، مجھے کوئی اور خوف نہیں تھا۔ خشیت ان اموت قبل ان اسمع منک، ڈر تھا، خوف تھا تو یہ تھا کہ وہ حدیث آپ سے سیکھنے سے پہلے کہیں مر نہ جاؤں، یہ ڈر تھا۔ لہذا پہلے وہ حدیث سناؤ، باقی معاملات بعد میں، کہ قیامت کے دن لوگ قبروں سے کیسے اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی نے کوئی فرمایا تھا تو انہوں نے حدیث سنائی، جی ہاں، یحشر اللہ الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن اللہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، وہ ننگے بدن ہوں گے، ننگے قدم ہوں گے، غیر مختون ہوں گے۔ یہ سب سے پہلے حدیث سنی اور باقی معاملات بعد میں۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے۔